اس سے پہلے سینٹ انتخابات میں ایسی غیر یقینی کی صورتحال کبھی دیکھنے میں نہیں آئی جو اس سال نظر آ رہی ہے۔ سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں آج پھر اہم سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن کے بعد آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بھی واضح پوزیشن لے لی۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 59 اور 226 کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ خفیہ رائے شماری میں متناسب نمائندگی نہ ہوئی تو آئین کے خلاف ورزی ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلطان طالب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال ہی غیر مناسب ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ اپنے سر پر بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا ہے، کسی کے پاس شواہد نہیں۔ عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آئین بذات خود ایک سیاسی دستاویز ہے۔ آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مزید دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کے لیے انتظامات کرنا ہے۔ پولنگ بوتھ میں نہ رشوت چلتی ہے، نہ امیدوار سے کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ کیا کبھی سینٹ کا الیکشن چیلنج ہوا؟ کیا الیکشن رزلٹ کے بعد ووٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گنتی کے وقت ووٹ کو دیکھا جاتا ہے، تاہم گنتی کے وقت ووٹ ڈالنے والے کا علم نہیں ہوتا۔ آئین ووٹ ڈالنے والے کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سوال اٹھایا کہ کیا اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی؟ اس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ آرٹیکل 226 انتخابات کو خفیہ رکھنے کا پابند کرتا ہے۔ آئین کے تحت ہونے والے انتخابات خفیہ ہوتے ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت ترمیم چاہتی ہے۔ کابینہ کے پاس یہ معاملہ تھا لیکن انہوں نے بوجھ خود نہیں اٹھایا، سارا بوجھ انہوں نے عدالت پر ڈال دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ ایڈوائزری ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ ایڈوائزری کیسے ہے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ عدالت صرف اٹھائے گئے سوالات کے جواب دے سکتی ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ سنا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ عدالت خود کو سیاست سے بالا تر رکھے، الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں سب کچھ موجود ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے مزید سوال کیا کہ کیا ووٹ کی چھان بین کی جا سکتی ہے کہ یہ قانون کے تحت کاسٹ ہوا یا نہیں؟ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ بیلٹ پیپر ووٹر کے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹ کی سیکریسی صرف بیلٹ باکس تک ہوتی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو ٹریبونل یا الیکشن کمیشن کیسے دیکھ سکتا ہے؟ شکایت کی صورت میں کیا الیکشن کمیشن ووٹ کی شناخت کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت کل صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس سب پر بات کرنے کے لیے سینئر وکلا کا ایک بہت اچھا پینل موجود ہے۔ حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، رشید رضوی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اشرف عصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل، عابد ساقی صاحب، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن نے پوزیشن لے لی، عدالت کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے ایک راستہ چاہتی ہے۔ کیا سیکرٹ بیلٹ میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سیکرٹ کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے سیکرٹ اور اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ جی، مقصد تو یہی ہوتا، جو اس کا آئیڈیولوجیکل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ منظر عام پہ جو چیز نہ آئے، جو ڈسکلوز نہ ہو سکے۔ اگر اس کی سیکریسی وائلیٹ ہو جائے تو وہ پھر انویلڈ ہو جاتی ہے وہ بیلٹ۔ تو اس لیے سیکرٹ بیلٹ کا مقصد ہی پروٹیکشن ہے ووٹر کو، کہ ووٹر کل کو اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو سکے کہ اس کا ووٹ پکڑا گیا ہے، اس نے کسی کو ووٹ دیا، کسی کو نہیں ووٹ دیا، اس معاملے میں وہ جواب دینا ہو، تاکہ وہ بالکل آزادی سے اور بلا کسی خطرے کے ووٹ ڈال سکے۔ مگر جو کسی لیول پر جا کے الیکشن کمیشن کی حد تک ہی اس کو ٹریس کیا جا سکے تاکہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے یہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر جج صاحبان نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو اسمبلیوں میں تناسب ہے اسی حساب سے سینیٹر منتخب ہوں، مگر ایک جج صاحب ہی کی رائے تھی کہ پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے اگر اسی تناسب سے ہونا ہے؟ کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری بحث میرے نزدیک تو بالکل غیر بے معنی سی ہو رہی ہے کہ جی اس پرپورشن میں ہو سکے۔ پھر تو ووٹر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے،
پھر آپ صرف پارٹی کا تناسب لے کے اتنی تناسب کے ساتھ ان کو سیٹیں دے دیں جس طرح آلریڈی ہو رہا ہے مائنورٹی کی سیٹوں پر یا خواتین کی سیٹوں پر. وہ یہی ہو رہا ہے کہ ووٹنگ تو نہیں ہو رہی. وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی سیٹیں اس نے لی ہیں جنرل الیکشنز میں اسی تناسب کے ساتھ خواتین کی سیٹیں ان کو ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں, مائنورٹی کی سیٹ ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں. اس سے تو یہ مطلب ہوا کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا, یہ تو صرف ایلوکیشن آف سیٹس ہوگا. تو لہٰذا یہ اپر ہاؤس بغیر الیکشن کے الیکٹ ہونا تو بڑی نامناسب چیز ہے کہ اس کو صرف نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں جو تناسب ہے سیٹوں کا اس کے مطابق سینٹرز بھی اس نامینیٹ کر لیے جائیں, تو یہ نامناسب ہوگا. یہ ویسے ان آبزرویشنز ججز طرح طرح کی دیتے ہیں. مجھے تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے دن سے کیا بحث سنی جا رہی ہے. آئین تو بڑا واضح ہے, 226 میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا, اور اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو اس آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کی جگہ آپ کو اوپن بیلٹ کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. یہ آرڈیننس سے یا عام لیجسلیشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی نہیں لانی چاہیے, کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ در حقیقت جمہوریت کی روح کا حصہ ہے. کوئی یہ بات نہ کرے کہ جی اوپن بیلٹنگ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری اصول میں کے ساتھ نہیں ہیں. جو جمہوری اصول یہ ہے کہ ووٹر کو اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنے کانشیس کے مطابق بغیر کسی خوف بغیر کسی لالچ کے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی اور موقع دیا جائے. رشید رضوی صاحب, مگر بہرحال اب 3 صوبے ہیں جو یہ صدارتی آرڈیننس کے حق میں ہیں. سندھ خلاف ہے, الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. عدالت راستہ چاہتی ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جی کرپشن نہ ہو اور سینٹ کے الیکشن صحیح طریقے سے ہو سکے. آپ کے خیال میں سیکرٹ بیلٹ کی ڈیفینیشن کے ذریعے کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر ٹریس ہو جائے؟ میں نہیں سمجھتا شاہزیب صاحب کی سیکرٹ بیلٹنگ کی اس میں آپ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کو لے آئیں یا شو آف ہینڈز کو لے آئیں. سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ ان پرپیچویٹی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ووٹ, میں ایک آبزرویشن اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ صرف بیلٹ باکس تک ہے, اس سے نکل کے باہر کاؤنٹنگ کے بعد اس کی سیکریسی ختم ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے اس کا, یہ تاثر بالکل غلط دیا جا رہا ہے. جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے پرپیچوٹی میں رہے گی اس کی سیکریسی. اور جب یہ بات کر رہے ہیں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی تو اس میں تو انڈیویجول لڑے گا نہیں, کینڈیڈیٹ ہوگا نہیں انڈیویجول, پھر تو پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوں گے کہ جتنے پارٹی کو پروپورشن ووٹ ملیں گے اس لحاظ سے کینڈیڈیٹ ان کے پرسنٹیج سے سینٹ میں آئیں گے. اور اس میں بھی شو آف ہینڈ نہیں ہوگا, اس میں بھی ووٹ ہوگے, بیلٹنگ ہوگی. تو اس کی سب سے بہترین مثال یورپ میں ہالینڈ ہے جسے نیدرلینڈ کہتے ہیں. وہاں پہ بھی پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے, وہاں پہ پارٹیز کو ووٹ دیے جاتے ہیں تھرو سیکرٹ بیلٹ, ناٹ تھرو شو آف ہینڈ. شو آف ہینڈ وہ کس طرح سے لا سکتے ہیں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی آڑ میں, یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اشرف صاحب, ظاہر معاملہ شروع ہوا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوگا یا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے, مگر بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو سیکرٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیکرٹ ہے, یا صرف ووٹنگ کے عمل تک سیکرٹ ہے, یا صرف الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے باقی کوئی نہ دیکھے تاکہ کرپشن رکے اور شکایت پر ٹریس ہو سکے. آپ کے خیال میں نکل سکتی ہے کوئی گنجائش, کیونکہ الیکشن کمیشن نے بار بار کہنے کے باوجود بھی بار بار یہی پوزیشن لی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن بالکل آئینی پوزیشن ہے, ایک آئینی ادارے کی ایک آئینی پوزیشن جو آئین کے مطابق ہے. ان کا جو بھی استدلال میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, جو ڈیبیٹ چل رہی ہے میں اس سے متفق ہوں. جو سیکریسی کی بات ہے وہ ایمبیڈڈ ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹ میں, اور نہ صرف وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ایک ہیومن رائٹ ہے, اور وہ آپ کے آئین میں آرٹیکل 19 ہے, وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن صرف تقریر کرنا ہی نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, چاہے ووٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو, چاہے تحریر کے ذریعے ہو. سو آپ کیا فنڈامنٹل رائٹ اسٹرپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے بائی سیئنگ
کہ آپ کے ووٹ جو ہیں وہ بالکل عیاں ہوں گے، آج نہیں تو کل ضرور ہو سکیں گے. ایسا نہیں ہے. سوال جو ہے اس کا جواب مجھے تو ابھی تک کسی نے مجھے نظر نہیں آیا. حامد خان صاحب سے میں بالکل متفق ہوں، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ شاید پوائنٹ کے اوپر ہے ہی نہیں. ڈیبیٹ چل رہی ہے کرپشن پہ، کرپٹ پریکٹسز پہ. ڈیبیٹ کس پہ ہونی چاہیے کہ کیا سینٹ کے الیکشنز آئین کے تحت ہیں یا آئین سے مبرہ ہیں یا ماورا ہیں، مبرہ یا ماورا. اب آئین کیا کہتا ہے سینٹ کے بارے میں؟ آئین کہتا ہے کہ ایک سینٹ کی باڈی ہوگی، اس کے ارکان ہوں گے، اس کا الیکشن ہوگا اور اس کے اندر کس طریقے سے 6 برس کی اس کی میعاد ہوگی، کس طریقے سے بائی الیکشنز ہوں گے. تو یہ ایک آئینی ادارہ، ایک اس کا جس کا ڈھانچہ آئینی، اس کو 226 میں لکھا ہے کہ تمام کے تمام الیکشنز جو آئین کے تحت وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. تو پھر کیا طے کیا ہوا کہ یہ ادارہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی حیث آئینی ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اس کے اندر الیکشن کراتا ہے. تو پھر سوال تو کا جواب تو کوئی نہیں دے رہا. بات تو کہیں اور ڈیبیٹ چلی گئی ہے. ڈیبیٹ یہ چلی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے اس کے اوپر کیا بار کوڈ لگا دیں یا اس کے اوپر کوئی نمبر لکھ دیں جو کاؤنٹر فائٹ کے ساتھ کر دیا جائے. دیکھیے کوئی اس میں بحث طلب بات ہے ہی نہیں. خود انہوں نے آئینی ترمیم ڈالی، پھر ریفرنس ڈال دیا، پھر ریفرنس کی پینڈنسی میں ایک آرڈیننس ڈال دیا. تو اب ہم آئین میں نہیں ہے، اب ہم قانون میں نہیں ہے، اب ہم ذہن میں ہے. اور یہ ایک ایسی سچویشن، ایک ہیجان کریٹ کر دیا گیا اور جگ ہنسائی ہو رہی ہے. جب آپ کا ہائیسٹ لا آفیسر یا آپ کی گورنمنٹ خود لکھ کے سب سے بڑی کورٹ میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، نوٹوں کی لین دین ہوتی ہے، ووٹ بکتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دنیا میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے بھائی. میں اس والے نقطے پر بھی آتا ہوں. عابد ساقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن جو یہ کہہ رہا ہے کہ سیکریسی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، مگر سپریم کورٹ ہے جو آئین کی تشریح کرتی ہے. وہ کیا یہ جو سیکریسی کا معاملہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کرپشن کو روکنے کے لیے اگر گنجائش نکالتی ہے تو کیا وہ بھی آئینی نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو میرے سینئر دوستوں کا نقطہ نظر ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور جو آرٹیکل 226 ہے اس کی موجودگی میں یہ تصور بھی نہیں قائم کیا جا سکتا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اوپن بیلٹنگ سے یا شو آف ہینڈ سے ہوں گے. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے الیکشنز کے علاوہ باقی تمام جو آئینی انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں نہیں ہے. اور یہ آئین میں لکھنے کا اور اس کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو جمہوریت کی ایک بنیادی روح ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ کو مینٹین رکھا جائے، لوگوں کو بے نقاب نہ ہونے دیا جائے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو کس طرح استعمال کیا. یہ ان کا انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے کہ وہ سیکریسی کو مینٹین کر کے رکھیں. تو یہ تصور بالکل بے بنیاد ہے کہ کسی بھی آئینی انتخابات کو آرٹیکل 226 کی موجودگی میں اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ سے کیا جا سکتا ہے. اور اس پر جو الیکشن کمیشن کا موقف ہے وہ کمپلیٹلی ان اکارڈنس ود دی پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے. میں اس کو بالکل جائز اور مناسب سمجھتا ہوں ان کے اس موقف کو، اور وہی موقف درست ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو پچھلے 3-3.5 سال سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں ان کے نزدیک کوئی تقدس کی یا اہمیت نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ جب چاہتے ہیں وہ تھرو آرڈیننسز اپنی مرضی اور منشا کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کام بھی وہ آرڈیننس کے ذریعے لے رہے ہیں جو آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. وہ اقدامات بھی ایسے کیے جا رہے ہیں جو آئین کے روح کے اور آئین کی صریحاً جو پروویژنز ہیں اس کے منافی ہیں، تو وہ بھی وہ تھرو آرڈیننس کیے جا رہے ہیں.
تو یہ انفیکٹ ان ڈیموکریٹک اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان کی ان باتوں کو. حامد خان صاحب، جب اٹارنی جنرل ملک کے کہیں سپریم کورٹ کے آگے کہ اسلام آباد میں لوگ اس وقت نوٹوں سے بھرے بیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو پھر عدالت کیا کرے؟ جب اس کا حل بھی مانگیں کہ جی اس کام کو روکیں، تو عدالت کیا کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ لوگ پیسے کے ڈھیر لیے بیٹھے ہیں، نوٹ اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑ لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ان کے خلاف مقدمہ بنائیں، ان کو آج اریسٹ کر لیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ڈسکوالیفائی کروائیں ان کو. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ پیسے لیے بیٹھے ہیں اس لیے آپ جو الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے مت کرائیں. وہ تو آپ کا فرض ہے، وہ تو ایک قانون کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہیں. ان کے خلاف تو فی الفور الیکشن کا انتظار کیوں کرنا؟ ابھی اسی خلاف ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو علم ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پیسے اٹھائے پھر رہے ہیں، تو ابھی سے کر لیں. یہ کام مسئلہ ابھی حل ہو سکتا ہے. تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف ایک الزام کی بنیاد پر یا ایک افواہ کی بنیاد پر آپ ایک نظام جو ہے، ووٹروں کا نظام جو ہے، اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کو غیر جمہوری کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کی روح کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ پکڑ لیں ان کو جو یہ کر رہے ہیں. اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی اگر جو آپ کے نالج میں آتا ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ نے پیسے دیے ہیں، فلاں ووٹر نے پیسے لیے ہیں، ان دونوں کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں، ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، سیٹ ویکیٹ کروا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اس کے لیے یہ کوئی جواز نہیں بن رہا کہ آپ اس کی وجہ سے اوپن بیلٹنگ جو ہے اس پر زور دیں. رضوی صاحب آپ بتائیے گا، رشید رضوی صاحب کیا کرے عدالت جب اس وقت اٹارنی جنرل ان کو جا کے بتا رہے ہوں کہ جی پیسے اس طرح چلتے ہیں، دبئی، لنڈن اور اسلام آباد میں لوگ نوٹوں کے بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ کام جو ہے، جو کرپشن کے چیک کرنے کے ادارے ہیں ان کا ہے. سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ اس پر وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیس کرے، ڈسٹارٹ کر دے کہ جی کرپشن ہو رہے ہیں. جیسے اشتر اوصاف صاحب نے بات کی تھی فریڈم آف تھاٹ کی. ایک ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی میں ایک پیرا شوٹر آ گیا ہے، وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا، اس کے مقابلے میں دوسرا امیدوار اچھا ہے، تو کیا اس کو آپ کہیں گے کہ اس نے بھی کرپشن کی ہے؟ فریڈم آف تھاٹ کو کس طرح سے آپ پرویل کرنے دیں گے؟ یہ باتیں آپ دیکھیں 2018 سے ان کے پاس ویڈیو تھی، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس پر. ان کے اپنے پارٹی کے وزیر رہے، اس کے پی کے حکومت میں وزیر رہے ہیں اور اب جا کے انہوں نے ریزائن کیا ہے. تو یہ کبھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. انہیں یقین ہے حکمراں جماعت کو کہ وہ ان کے امیدواروں میں وہ نہیں ہے، وہ اٹریکشن نہیں ہے جو اپوزیشن کے آ رہے ہیں، یہ کہیں بک نہ جائیں، یہ کانشنس پہ ان کو ووٹ نہ ڈال دیں. وہ اس خوف میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پر یہ ریسٹرکشن آ جائے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے ووٹ ٹریس ہو اور وہ اپنے فریڈم آف تھاٹ کو انووک نہ کر سکیں. اشرف صاحب کیا کیا جائے؟ کیونکہ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جگ ہسائی ہو رہی ہے، مگر بہرحال اٹارنی جنرل نے یہ بات عدالت کے آگے کہی ہے، تو پھر عدالت کیا کرے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عدالت کے پاس جو سوال ہے وہ اوپینین کے لیے ہے. یہ ایڈورسری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ زید بنام بکر نہیں ہے. یہ ایک آئینی سوال اٹھایا گیا ہے اور وہ سوال جو ہے وہ ریسٹرکٹیو ہے. سوال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کیا آئین کے تحت ہیں یا نہیں، اس کا جواب دینا ہے. اور اگر اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ لوگ پیسے لے کے نوٹوں کے سوٹ کیسز بھر کے بیٹھے ہوئے اور وہ نہیں گورنمنٹ کچھ کر رہی، تو یہ نیبیبل اوفینس ہے. نیبیبل اوفینس نیب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا ایک جرم کو روکنے کے لیے، تو وہ بھی نیب زدہ ہو جائے گا. سو یہ حکومت بھی اب نیب زدہ بن گئی یہ اسٹیٹمنٹ دے کے کہ ہمیں پتا ہے کہ لوگ نوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ سپریم کورٹ پہ تو نہیں آپ جا کے یہ بات کرتے کہ سپریم کورٹ آپ کو اجازت دے. آپ کو کسی کی اجازت نہیں ہے، لینے کی اجازت نہیں ہے. Go ahead and do what you are supposed to do. اور اگر کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں تو اس کا ایک راستہ ہے آئین میں، اس کا پٹیشن کی جا سکتی ہے
اس کے اوپر سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, 63A میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کا پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی ہدایت کے مطابق ووٹ دیں. بالکل نہیں ہے. تو اگر کسی نے ووٹ دے دیا اور وہ ٹریس بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کر سکتے. اس کے بنیادی حق ہے. اور آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلیکشن ہوگی. وائی ڈو وی ہیو دین الیکشنز؟ الیکشنز کی ضرورت کیا ہے؟ ایک لسٹ دے دیجئے اور اس کے مطابق آپ کے سینیٹرز ہو جائیں گے. پر ہیون سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں, نام ترازی سے نہیں. آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے ایم پی ایس کو, اپنے ایم پی ایس کو. یو ڈونٹ ہیو کانفیڈنس ان یور ایم پی ایس. آپ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کو اپنے ایم پی ایس کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے؟ پر ہیون سے ہیو اے ہارٹ. ساقب صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے. اب ظاہر معاملہ تو کانسٹیٹیوشنل اٹھایا گیا تھا مگر بات کرپشن کی حد تک چلی گئی ہے اور عدالت کے سامنے رکھ دی گئی ہے, اٹارنی جنرل کے سامنے رکھ دی گئی ہے. کیا کرے عدالت؟ عدالت کے پاس یہ اختیار سماعت ہی نہیں ہے اس کیس میں. آرٹیکل 226 کی موجودگی میں فردر انٹرپریٹیشن کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے جس کے لیے عدالت سے ایڈوائزری جورسڈکشن انووک کی جا رہی ہے یا آرڈیننس کیے جا رہے ہیں یا عدالت کے سامنے جا کے تو یہ رونا پیٹنا ایک ظاہری طور پر ایک کاسمیٹک جو ایک سٹائل سے یہ بات کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے بیاف سے, یہ بڑی بے معنی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس میں میری یہ گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کو وقت ضائع کیے بغیر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. اور جو آئینی موقف اختیار کیا الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 226 کے وہ عین مطابق ہے. اور جیسے تمام پینلسٹ سینئر دوستوں نے کہا, میں بھی ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان ایشو ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ آئینی الیکشن 226 آرٹیکل کے تحت سیکرٹ بیلٹ ہوگا اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی, کوئی ابہام اور مزید کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ نے رائے سنی سینئر وکلا کی.